بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سبق نمبر 158 ہے اور وہی فصل چل رہی ہے متفرق مسائل کی، جس میں ہم فعلاً احرام باندھنے کی ایک صورت پڑھتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں۔ فعلاً احرام باندھنے کی صورت یہ ذکر کی ہے کہ کوئی شخص احرام کے الفاظ یا منہ سے کچھ بولے بغیر اس طرح کیا کہ اس نے ایک جانور لیا جو بڑا جانور ہے، یعنی گائے بھینس میں سے یا اونٹ میں سے کوئی لے لیا اور اس کو قلادہ پہنا لیا، یعنی حج کا یعنی پہلے جب پیدل سفر ہوتے تھے تو جانوروں کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اس کو ہدی کہتے ہیں اور آگے باب الہدی بھی آئے گا۔ اور اس کے گلے کے اندر ایک پٹا ڈال دیا اور اس پٹے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ یہ یعنی حرمین شریفین کا جانور ہے، اس کو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو اگر کسی نے یہ کر دیا اور ساتھ دوسری چیز یہ کر دی کہ اس کو لے کر بھی خود ہانکا کر لے کر جا رہا ہے، نمبر 2، اور تیسرا یہ کہ حج کی اس نے نیت کر دی ہے، نمبر 3، اور چوتھی شرط یہ کہ اس کو قلادہ یعنی ایک ہونا جانور کا ہونا، بڑے جانور کا، اور 2 اس کو قلادہ پہنانا، نمبر 3 اس کو ساتھ لے کر جانا، اور نمبر 4 نیت کرنا اس حج کی۔ تو یہ 4 کام کوئی اگر کر لیتا ہے تو پھر اگر تلبیہ نہیں بھی پڑھتا تو بغیر تلبیہ پڑھے اور بغیر احرام باندھے وہ فعلاً گویا کہ اس نے احرام باندھ دیا ہے، اب اس کو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من قلد بدنتن، کسی نے قلادہ پہنایا، یہ ایک شرط ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر کے اندر فرما رہے بدنتن، بدنہ کا مطلب آگے آ رہا ہے کہ بڑا جانور ہو، بکری وغیرہ نہ ہو، تطوعاً، چاہے وہ نفلی ہو، او نذرن یا نذر کی قربانی ہو، او جزاء سیدن، یا پچھلے سال کوئی حج کے دوران یا عمرے کے دوران شکار کو مارا تھا تو اس کو جزا دینی ہے، تو اس کے وجہ سے اس کے اوپر دم لازم ہے، وہ لے کر جا رہا ہے۔ او شیء من الاشیاء، یا کوئی بھی ہو جیسے کہ حج تمتع یا حج قران کی قربانی کو لے کر جا رہا ہے لیکن اس کو قلادہ بنا دیا، بدنہ بھی ہے۔ وتوجہ معہ، اور تیسری چیز کہ اس کے ساتھ اس کو لے کر جا رہا ہے حج کے لیے پیدل، یرید الحج، اس حالت کے اندر کہ وہ حج کی نیت بھی کر رہا ہے، فقط احرما، گویا کہ اس نے فعلاً احرام باندھ لیا، لقول علیہ السلام من قد قلد بدنة فقد احرما، ولأن سوق الحج فی معنی التلبیۃ فی اظہار الاجابہ، اور عقلی دلیل بھی ہے کہ ہدی یعنی جانور جو قربانی کرنے کے لیے حرم لے جایا جاتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، تفصیل اس کی بعد میں آئے گی۔ اس کو ہانک لے کر جانا یہ تلبیہ ہی کی معنی میں ہے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی جو پکار تھی کہ لوگوں حج کرو، تو اس کی پکار کے جواب کو ظاہر کرنے کے اندر یہ تلبیہ کے معنی میں ہے کہ بھائی یہ بھی ایک فعلاً گویا کہ جواب دے رہا ہے۔ لأنہ لا يفعلہ، کیونکہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، الا من، مگر وہی شخص کرتا یرید الحج او العمرہ، یا حج یا عمرہ کرنے والا ہی کرتا ہے۔ واظہار الاجابتی قد یکون بالفعل، اور ان کی جو پکار تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کا پکار کا جواب اور اس کے سامنے لبیک کہنا، اس کا اظہار کرنا کبھی تو بالفعل بھی ہوتا ہے، کما یکون بالقول، جسے قول نہ ہوتا ہے، فیصیر به محرما، پس اس فعل کے ساتھ بھی وہ محرم ہو جائے گا، لاتصال النیت بفعل، کیونکہ نیت یہاں پہ متصل ہے ایسے فعل کے ساتھ، اور وہ فعل ایسا ہے وہ من خصائص الاحرام، جو احرام کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ ہدی کو لے کر جانا اور اس کو قلادہ پہنانا اور یہ ساتھ لے کر اس کو ہانکنا، سفر کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں نا جو فعل احرام کی خصوصیات میں سے ہیں، اور ساتھ ساتھ نیت بھی متصل ہے اس کی۔ وصفت التقلید، اب جانور کو قلادہ پہنانے کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے کہ ان یربط علی عنق بدنتہ، اپنے جانور کے گردن کے اندر کوئی باندھ دے، قطعۃ نعل، جوتے کا کوئی ٹکڑا، او عربۃ مزادۃ، یا لوٹے وغیرہ کا دستہ، او لحاء شجرۃ، یا درخت کی چھال وغیرہ، تو کوئی بھی پٹا بنا کر ڈال دے تو یہ علامت ہوتی تھی۔ فإن قلدها وبعث بها ولم يسقها، اب احترازی مثالیں دے رہے ہیں کہ اگر اس نے قلادہ تو پہنایا اور ساتھ لے کر بھی گیا، لیکن ولم یسقها، بعث بها، ساتھ لے کر نہیں بلکہ اس کو بھیج دیا، آگے بھیج دے کہ لے کر جاؤ، اور اس کو خود ہانکا کر لے کر نہیں گیا، لم یصر محرما، کیونکہ تیسری شرط نہیں پائے گی کہ خود ساتھ لے کر جانا ضروری تھا،
دل نہیں کیا تو لہٰذا محرم نہیں ہوگا. لما روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہا قال فرماتی ہیں کہ کنت افتل قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی یعنی قربانی کے لیے یعنی قلادہ وغیرہ بٹتی تھی اور بناتی تھی رسی سے. فبعث بہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیج دیتے تھے. اقام فی اہلی حلالا، اور خود اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، اہل میں رہتے تھے حلال ہو کر، یعنی محرم نہیں بنے تھے. تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو بھیجنے سے، لیکن بھیجنے کی صورت میں خود جو ہے بندہ محرم نہیں ہوگا، خود حلال ہوگا. فإن توجہ بعد ذلك، اگر پیچھے خود چلا گیا، لم یسر محرما، اس وقت تک محرم نہیں ہوگا، حتی یلحقها، یہاں تک کہ پیچھے سے جا کر وہ اپنی قربانی کے جانور جہاں جا رہا ہے اس کو جا کر مل لے. لأن عند التوجہ اذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه لم يوجد منه الا مجرد النية وبمجرد النية لا يصير محرما. کیونکہ فرماتے ہیں کہ صرف سفر کی طرف متوجہ ہو جانا اور راستے کے اوپر چل پڑنا، اس صورت میں کہ اس کے سامنے کوئی ہدی وغیرہ بھی نہیں ہے جس کو وہ ہنکا کر لے کر جا رہا ہو، اس سے صرف نیت ہی پائی گئی ہے اور کچھ بھی چیز نہیں پائی گئی، کوئی سامنے ہدی ہے نہیں ہے. لا يصير، اور صرف نیت سے بندہ محرم نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی فعلاً یا قولاً کوئی چیز پائی نہ جائے. فَإِذَا أَدْرَكَهَا، پس جب اس کو پا لے گا، فَسَاقَهَا، اور اس کو پھر خود ہنکانا شروع کر دے گا. او أَدْرَكَهَا، یا صرف اس کو پا لیا اس نے، فَقَدْ اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهُ، اس کی نیت مل جائے گی عمل، اس کے اس عمل کے ساتھ، من خصائص الاحرام، جو احرام کے خصوصیات میں سے، یعنی ہدی جو اس نے بھیجی تھی، آدھا بھی اس کو پہنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کا یہ جو عمل ہے نیت بھی اس کے ساتھ جا کر مل گئی. فَيَصِيرُ مُحْرِمًا، پھر یہ محرم ہوگا. کما لو ساقها فی الابتداء، جیسے کہ ابتدا سے وہ اس کو ہنکا کر لے کر جائے تو جس طریقے سے اس وقت محرم ہوتا ہے تو اب بھی ہوگا. قال الا فی بدنۃ المتعۃ، سوائے متع کے بدنے کے. حج تمتع کی ہدی ہے اور اس کا جانور ہے، اس کو اگر کوئی اس طریقے سے آگے بھیج دیتا ہے اور پھر بعد میں پیچھے چلا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ فإنه محرم حين توجہ، اس صورت میں گھر سے نکلتے ہی یہ حج کے ارادے سے اگرچہ ہدی آگے چلی گئی تو نکلتے ہی یہ محرم ہو جائے گا. اس صورت میں تو محرم نہیں ہوگا جب تک کہ ہدی کو پہنچے نہیں. اگر ویسے اس نے بھیجی ہوئی ہے یا نفلی بھیجی ہوئی ہے یا کسی جنایت کی بھیجی ہوئی ہے اس میں نہیں، بلکہ حج تمتع کی ہدی میں. اذا نوى الاحرام، جب وہ احرام کی نیت سے سفر شروع کر دے. وہذا استحسان، یہ استحسان ہے. وجه القیاس، قیاس کی صورت یہ ہے کہ فیہ ما ذکرنا، اس میں یہی ہے کہ جو ہم نے ذکر کر دی کہ جب تک کہ ہدی کو پہنچا نہیں ہے اس وقت تک وہ محرم نہیں ہوگا. لأنه مختص بمکہ، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ بھئی حج تمتع کی ہدی میں آگے بھیجنے کے بعد بندہ پیچھے سے جب سفر شروع ہی کر دے تو محرم ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ لأنه مختص بمکہ، کیونکہ حج تمتع اس میں انسان حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے اور احرام الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ایک ہی سفر میں کرتا ہے، تو اس میں گویا کہ اس نے فائدہ حاصل کیا تو شکرانے کے طور پر وہ ہدی اور وہ قربانی واجب ہوتی ہے. اور واجب قربانی جو ہوتی ہے وہ حرم کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اور جب خاص ہے تو اس نے وہیں پہ ہی ذبح ہونا ہے، تو گویا کہ وہ شروع سے ہی وہ حرم کی ہی قربانی جا رہی ہے. اب اس کے ہنکانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بخلاف کوئی جنایت کی یا کوئی دوسری جو نفلی ہے کہ وہ اس کے ساتھ حرم کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، وہ راستے میں بھی اگر کہیں ذبح کر دی جائے تو کر دی جاتی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں لأنه مختص بمکہ، حج تمتع کی جو قربانی ہے یا بدنہ جانور بھیجا ہے وہ مکہ کے ساتھ ہی خاص ہے. ویجب شکرا للجمع بین اداء النسکین، حج اور عمرہ جو دو نسک ادا کیے ہیں اس نے تو اس کے جمع کرنے کے شکرانے کے طور پر واجب ہوتی ہے. وغیرہ قد یجب بالجنایت، اور اس کے علاوہ جو دوسری ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار کسی جنایت کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں. ان لم یصل الی مکہ، اگرچہ وہ مکہ تک نہ پہنچے. لہٰذا جو دوسری ہدی ہیں جنایت وغیرہ کی وہ اگرچہ مکہ تک نہ بھی پہنچیں تو وہ جنایت کی وجہ سے واجب ہیں، تو وہ حج کے ساتھ یعنی ان کی اتنی خصوصیت نہیں ہے جتنی حج تمتع کی ہدی کی، کیونکہ وہ تو حج کے بنیادی ایک اس کا حصہ ہے. فلیادہ اکتفی فیہ بالتوجہ، اسی وجہ سے حج تمتع کی ہدی کے اندر اکتفا کیا گیا کہ صرف آگے بھیجنے کے بعد سفر کے لیے متوجہ ہو جانا اور نیت کر کے شروع ہو جانا، بس یہ کافی ہو گیا محرم بننے کے لیے. اور وفی غیرہ، اور اس کے علاوہ جو دوسری ہدی ہیں ان کے اندر توقف اعلی حقیقت الفعل، حقیقت فعل کے اوپر اس کو موقوف رکھا محرم بننے کے، تب محرم بنے گا کہ جب پیچھے سے جا کر ہدی کو پہنچ کر باقاعدہ اس کو ہانک کر لے کر جائے گا، تو تب ایک صورت بنے گی کہ ہاں یہ اب حج یا عمرے کی کوئی صورت بن رہی ہے.
فَإِن جَلَّلَ بَدَنَةً أَوْ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، اگر قلادہ نہیں پہنایا بلکہ اس طریقے سے کیا کہ بدنہ ہے یعنی جانور کو کے اوپر جھول ڈال دی، یعنی زین وغیرہ ڈال دی اس کے اوپر، یا اس کا اشعار کر دیا، یا اس کی جگہ پر چھوٹی کوئی بکری یا چھوٹے جانور کو قلادہ پہنا لیا، تو ان صورت کے اندر وہ چونکہ شرائط نہیں پائی جا رہی، بدنہ نہیں ہے اس میں اور اس میں قلادہ نہیں ہے، اور ان دونوں صورتوں میں لم یکن محرما، تو اس صورت میں وہ محرم نہیں ہوگا. لأن التجلیل لدفع الحر والبرد والذباب، کیونکہ جو زین پہناتے ہیں یا کوئی اوپر جھول وغیرہ ڈالتے ہیں، یہ ڈالنا تو گرمی یا سردی یا مکھیوں وغیرہ سے بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے. فلم یکن من خصائص الحج، یہ حج کے خصائص میں سے نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے بل اشعار مکروہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور جہاں تک اشعار ہے وہ مکروہ ہے. اشعار کسے کہتے ہیں کہ کوہان کو بائیں طرف سے زخمی کر دینا اور کاٹ دینا اور اس سے خون کا نکالنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہدی ہے یہ اس کو کوئی چرا کر نہ لے جائے، یہ حرم کی ہدی ہے. تو یہ اشعار تو ہے ہی مکروہ ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ جانور کو تکلیف پہنچانی ہے. فلا یکون من النسک فی شیء، بس ان میں سے حج کے ساتھ خاص ایسی چیز نہیں ہے. وعندہما، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کان حسنا فقد یفعل للمعالجۃ، کہ اگرچہ اشعار وغیرہ جو ہے جو کیا جاتا ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ اگر ان کے نزدیک بہتر ہے بھی تو وہ کوئی معالجے کے طور پر یا علاج کے طور پر کیا جاتا ہے، خلاف یعنی اس کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر بھی یہ حج کی خصوصیات میں سے نہ ہوا. بخلاف تقلید، بخلاف جانور کے گلے میں قلادہ پہنانے کے لیے انه یختص بالہدی، کیونکہ یہ ہدی کے ساتھ ہی خاص ہے. قلادہ اس زمانے کے اندر جب پہنایا جاتا تھا تو وہ کسی اور جانور کو یعنی اس خاص قسم کا قلادہ نہیں پہناتے تھے. تقلید الشاۃ، جہاں تک بکری کو قلادہ پہنانے کی بات ہے، غیر معتاد، یہ اس وقت کے عرف میں نہیں تھا کہ اس کو پہنائیں تو یہ بھی فعلاً احرام باندھنے کی صورت ہوگی، نہیں. ولیس بسنت ایضا، اور سنت بھی نہیں ہے کہ بکری کو قلادہ پہنائیں، بدنہ ہونا ضروری ہے. والبدن من الابل والبقری، اب بدنہ جانور جو ہے اس کی جمع بدن، یہ کون سا جانور ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اونٹ اور گائے، اس کی نسل کا یعنی بڑا جانور. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ من الابل خاصتاً، بدنہ جو ہوتا ہے وہ صرف اونٹ یا اونٹنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ گائے یا بھینس نہیں ہوتی. لقول علیہ السلام فی حدیث جمعہ کی جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فالمتعجل منہم، یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ جلدی کرنے والا جمعہ کے لیے کل اہدی بدنتن، وہ ایسا جیسے کہ ایک بدنہ کو ہدیہ کرنے والا، صدقہ کرنے والا. والذی یلیہ، اور جو اس کے بعد آتا ہے کل مہدی بقرتن، جیسے کہ گائے کو صدقہ کرنے والا. تو یہاں پر دیکھیں بدنہ کو الگ ذکر کیا، بقرہ کو الگ ذکر کیا، تو فصل بینہما، دونوں کے درمیان فصل کر دیا، جس کا مطلب یہ کہ بدنہ الگ چیز ہے، بقرہ الگ چیز ہے. انا فرماتے ہیں ان البدنۃ تنبئ عن البدانہ، بدنہ کا مطلب ہوتا ہے لغت البدانت سے، یعنی وہی الزخامہ، موٹاپا اور یعنی خوب موٹا ہونا. وقد اشترک فی ھذا المعنى، تو اس معنی میں تو گائے، بھینس اور اونٹنی شریک ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب شامل ہوں گے. ولہذا یجزئ کل واحد منہما عن سبعۃ، اسی وجہ سے اونٹ، گائے، بھینس یہ قربانی میں 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں، تو اس معنی میں یہ شریک ہیں. بس صحیح من الروایت فی الحدیث، اور حدیث میں جو صحیح روایت ہے وہ المہدی بدنتن نہیں ہے. جمعے والی روایت میں جو اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ روایت کیا ہے، یہ بدنتن نہیں ہے. باتیں کہ صحیح جو روایت ہے اس میں المہدی جزورن ہے. جزورن جب ہوگا تو بدنہ کا لفظ ہی نہیں ہے، یعنی اونٹ اس سے مراد ہوگا، تو لہٰذا بدنہ سے صرف اونٹ کو خاص کرنا اس روایت سے ثابت نہیں ہوتا. یہ جو روایت ہے بدنہ والی، یہ روایت بھی کوئی ایسی غیر صحیح یا ضعیف روایت نہیں ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے. لیکن صاحب ہدایہ نزدیک یعنی درایت کے اعتبار سے، یعنی روایت کے اعتبار سے دونوں روایتیں درست ہیں. روایت کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے دوسری روایت کو، جزور والی روایت کو، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس کو جی دی ہے درایتاً کہ روایتاً. جیسے کہ دیکھیں اولو مثل الجزوری. تو یہ فصل مکمل ہوئی. اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ ابو القران یعنی حج قران کا ذکر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.